بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ عبوری افغان حکومت کے بعد پاکستان میں دہشت گردی میں 60% اضافہ ہوا۔ گزشتہ 2 سال میں سرحد پار دہشت گردی کی وجہ سے 2000 پاکستانی شہید ہوئے۔ خودکش حملوں میں ملوث افراد میں 15 افغان شہری بھی شامل تھے۔ دہشت گردی کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں۔ حملوں کی معلومات افغانستان کو فراہم کی گئیں۔ افغان عبوری حکومت دہشت گردی میں ملوث افراد ہمارے حوالے کرے۔ وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عبوری افغان حکومت آنے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی میں 60% اضافہ ہوا اور گزشتہ 2 سال میں سرحد پار دہشت گردی کی وجہ سے 2000 پاکستانی شہید ہوئے۔ بدقسمتی سے عبوری افغان حکومت کے قیام کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 60% اور خودکش حملوں میں 500% اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں 2267 معصوم پاکستانی شہریوں کی جانیں اس اندوہناک خونریزی کی بھینٹ چڑھ چکی ہیں، جس کے ذمہ دار تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد ہیں۔ اس عرصے میں خودکش حملوں میں ملوث افراد میں 15 افغان شہری بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ اب تک 64 افغان شہری انسداد دہشت گردی کی مہم میں پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے لڑتے ہوئے ہلاک ہوئے۔ یہ تمام حقائق افغان حکام کے علم میں ہیں۔ اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم کی جولائی 2023 میں جاری ہونے والی رپورٹ میں بھی افغانستان میں موجود تحریک طالبان پاکستان کے مراکز اور اس کی پاکستان مخالف سرگرمیوں میں اضافے کا واضح ذکر کیا گیا ہے۔ اس سب کے باوجود پاکستان نے دنیا بھر میں افغانستان اور افغان عوام کی بھرپور حمایت اور وکالت جاری رکھی۔ افغانستان میں موجود پاکستان کو مطلوب سرکردہ دہشت گردوں کی فہرست بھی افغان عبوری حکومت کے حوالے کی گئی۔ افغان عبوری حکومت کی بارہا یقین دہانیوں کے باوجود پاکستان مخالف دہشت گرد گروہوں کے خلاف کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، بلکہ چند مواقع پر تو دہشت گردوں کی سہولت کاری کے واضح ثبوت بھی سامنے آئے۔ پاکستان افغانستان کی سہولت کے لیے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے اور جاری رکھے گا۔ اس حوالے سے ریاست پاکستان نے سمگلنگ کے انسداد کے لیے کچھ اقدامات کیے ہیں، جن میں سے ایک منفی فہرست کا اجرا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا CID نیوز نیٹ ورک۔